نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 77۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت پر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ دنیا کے معمولی سے فائدے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد اور آپس کے حلفی معاملات اور معاہدات کی پرواہ نہیں کرتے اور طے شدہ معاہدات کو توڑتے اور ان کے خلاف کرتے ہیں، تو آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت کے انعامات میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت و محبت اور اس کی نگاہ رحمت سے محروم رہیں گے، اور اس کے عفو و عام سے کوئی حصہ نہیں پائیں گے، اور وہ گناہوں کی نجاست اور آلودگی سے پاک نہ ہو سکیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم کے دردناک عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عہد اور قسموں کے بدلے تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھا لینے کی کچھ صورتیں ان احادیث سے واضح ہوتی ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس سے کسی مسلمان کا مال چھین لے، تو اللہ جل جلالہ سے جب وہ ملے گا تو اللہ عز و جل اس پر سخت غضبناک ہوگا۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک یہودی اور میری شراکت میں ایک زمین تھی۔ یہودی نے میرے حصے کی زمین کا انکار کر دیا۔ میں اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے فرمایا، تو قسم کھا لے۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یہ تو قسم کھا لے گا اور میرا مال لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھائے کہ اس سے کسی مسلمان کا مال ناحق لے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں متفق علیہ ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا سودا بازار میں رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی کہ مجھے اس قیمت کی اتنی قیمت ملتی ہے، حالانکہ یہ بات غلط تھی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ صحیح بخاری۔ عہد اور قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچنے کی دوسری صورتیں یہ ہو سکتی ہیں، جیسے یہود کا دنیاوی مال کے لیے کتاب اللہ میں تحریف کرنا، غلط فتویٰ دے کر مال وصول کرنا، کسی سے کوئی چیز عاریتاً لے کر مکر جانا اور قسم اٹھا لینا، اور بددیانتی کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں وہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔
واضح رہے کہ جب قرآن پاک میں یا احادیث میں کسی جرم کے متعلق ایسے الفاظ استعمال ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان پر غضبناک ہوگا اور نہ انہیں پاک کرے گا، تو ایسے گناہ کبیرہ ہوا کرتے ہیں۔ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی جو مالک یوم الدین ہے وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، اس کے وجود کو دیکھے ہی نہ، پرواہ ہی نہ کرے کہ کوئی ہے یا نہیں۔ اس سے بڑھ کر بڑی دکھ کی اور ناکامی کی اور کوئی بات نہیں ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آگے کا راستہ بننے دے۔ آگے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، یا اس کے لیے کسی کی شفاعت قبول کر کے معاف فرما دے گا، یا اس کا یزکیہم، یا اس کا تزکیہ کر کے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ تزکیہ ایسے ہوگا کہ جیسے گناہ گار مسلمان اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں بھیجے جائیں گے۔ دوزخ میں ان کے گناہ کی سزا کے بعد ان کا تزکیہ ہو جائے گا، جیسے سونے کو خالص کرنے کے لیے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، پھر انہیں پاک صاف کر کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ ان کے تزکیے اور طہارت کا ایک عمل ہوگا۔ لیکن عہد توڑنے، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد اور دیگر عہد توڑنے اور اپنی قسموں کو دنیاوی مال کی لالچ میں تھوڑی قیمت کے عوض قسموں کو بیچنے والے کے لیے یہ ولا یزکیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، یعنی انہیں دوزخ میں بھیجنا جو ہے ان کے تزکیے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہی وہاں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو ماننے کا عہد، ان پر ایمان لانے کا عہد، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے عہد، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 78، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مروڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے، تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب اللہ میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے۔ عام طور پر خطیبوں اور واعظوں کی عموماً یہ عادت ہوتی ہے کہ کتاب اللہ کی آیات کو خوش الحانی اور لے میں پڑھتے ہیں، اور اس کے معانی اور تشریح کو عام گفتگو کے لہجے میں کرتے ہیں۔ لیکن بعض کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ معانی اور تشریح کی ادائیگی بھی اسی لب و لہجے میں کرتے ہیں جیسے کتاب اللہ کی آیات کی ادائیگی کرتے ہیں، تو سننے والے سمجھتے ہیں کہ ان لفظوں کے معانی بھی کتاب اللہ ہی کا حصہ ہیں۔ لوگوں کو فریب دینے اور اپنے خیالات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دینے کی یہ ایک بدترین صورت ہے۔ اس طرح وہ ہر جھوٹی سچی بات اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا کر اس سے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح فتویٰ دینے کے وقت جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو سائل آیا ہے اس کی پسند کچھ اور ہے جبکہ کتاب اللہ کا حکم کچھ اور ہے، تو الفاظ کو توڑ موڑ کر پڑھ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ کتاب کے اندر موجود ہے، اور اس طرح سائل کو خوش کر کے اس سے اپنی مرضی کے نذرانے وصول کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ یہود تو یہود، یہاں تک کہ آج بعض مسلمان علماء بھی اس سے محفوظ نہیں۔ تقوی کی دولت سے محروم آج بعض علماء قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھنے میں فرق سے
اور بعض اوقات ترجمے کو اپنے عقیدے کے مطابق کر کے اپنے پیروکاروں کو اس عقیدے پر مضبوط رکھنے اور باہمی تفرقہ بازی کی خلیج کو مزید وسیع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ زبان کی لے اور لہجے میں توڑ کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 79، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی انسان کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، بلکہ یہی دعوت تمام انبیاء اور رسول دیتے ہیں کہ اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو۔ آیت نمبر 80، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ کبھی وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلم ہو چکے ہو۔ اس آیت میں ایسی تمام باتوں کا رد موجود ہے جو مختلف قوموں نے پیغمبروں کی طرف منسوب کر کے اپنی مذہبی کتابوں میں شامل کر دی ہیں، جن کی روح سے کوئی پیغمبر یا فرشتہ معبود قرار پاتا ہے۔ ان آیات میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا، وہ یہ کہ کوئی نبی ایسی تعلیم نہیں دیتا جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی سکھاتی ہو اور بندے کو خدا کے مقام تک لے جاتی ہو۔ وہ ہرگز کسی پیغمبر کی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی، اور جہاں کسی مذہبی کتاب میں اگر کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گمراہ کن عقیدہ لوگوں کی تحریفات کا نتیجہ ہے، ان کا خود ساختہ عقیدہ ہے۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں اور اس کے احکام کو جوں کا توں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ وہ اس پالیسی سے ذرہ بھر انحراف نہیں کرتے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے وضع کی ہوتی ہے۔ نبوت اور حکمت اور وحی الہی کے حاملین اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ کوئی نبی کبھی بھی اپنی قوم کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ اور میری اسی طرح بندگی کرو جیسے تم اللہ کی کرتے ہو۔ نہیں، 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک نبی نے بھی ایسا کبھی بھی نہیں کہا، بلکہ اس بات کی پورے زور و شور سے وہ ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، کونوا ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس لیے کہ تم کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہو اور تم خود بھی پڑھتے ہو، اور کتاب اللہ کی تعلیم اور تعلم یعنی پڑھنا اور پڑھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، نہ یہ کہ میرے بندے بن جاؤ۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر عمل اور ہر قول سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اس کی صحیح تشریح کے ساتھ کس طرح لوگوں تک پہنچایا اور منوایا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کوئی بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو جواب میں اس نے کہا ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غضبناک ہو گئے اور فرمایا
کہ کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے کہ تو ایک ہی سانس میں کہہ رہا ہے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر اس کی تنبیہ کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احتیاطیں فرمائی ہیں اس پر غور کیجئے کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ کا مالک اونٹ پر ظلم کیا کرتا تھا، اس سے کام بہت لیتا اور کھانے پینے کو بہت کم دیتا۔ ایک روز اونٹ بلبلاتا ہوا آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک کو بلایا اور فرمایا، تم اس پر ظلم کرتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو اور کھانے کو کم دیتے ہو، یہ تمہارے خلاف فریاد کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا تو فرمایا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس نے آپ کو سجدہ کیا ہے، کیا ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر لیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، سجدہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر سجدہ کسی شکل میں جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ خامند کو سجدہ کرے۔ اور یہی بات مزید آگے تکمیل کے ساتھ آیت نمبر 80 میں بیان ہوئی ہے کہ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہیں وہ حکم دیتا کہ تم بنا لو فرشتوں اور نبیوں کو رب۔ کیا وہ حکم دے گا تمہیں کفر کا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ کا نبی یہ تعلیم دے ہی نہیں سکتا کہ فرشتوں یا نبیوں کو رب بنا لو، بلکہ وہ تو انہیں کفر و شرک سے ہٹا کر مسلم اور موحد بنانے کے لیے آتا ہے، گویا ایسا کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ان آیات میں نصارہ کے اس عقیدے کا بھی رد موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اور اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول ایسا کہہ ہی نہیں سکتا۔ نہ اللہ کا نبی یہ تعلیم دے سکتا ہے، نہ اللہ کا نبی یہ تعلیم دے سکتا ہے کہ فرشتوں کو رب بناؤ، جیسے مشرکین مکہ نے فرشتوں کو لات، منات، عزا جیسی مورتیاں بنا کر انہیں معبود بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرتا ہے، وہ کبھی بھی کفر و شرک کا حکم نہیں دیتے۔ یہ بات بالکل واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے 16ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 116 میں بالکل واضح فرمائی ہے کہ کوئی رسول ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ آگے آیت نمبر 117 میں ہے، مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ۔ ترجمہ ہے اس کا، اور اس وقت کو یاد رکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، پاک ہے تو اللہ، مجھے یہ کب شایان تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھے معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے دل میں ہے میں اسے نہیں جانتا، بے شک تو علام الغیوب ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، اور وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ یہ ہے اللہ کے ہر رسول اور اللہ کے ہر نبی کی تعلیم، توحید کا پرچار، توحید لے کر آنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا۔ آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا کہ جو کچھ بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں اور پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول جو تصدیق کرتا ہو اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اقرار کر لیا ہے اور اس پر میری ڈالی ہوئی ذمہ داری قبول کر لی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اچھا اب تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 82 ہے، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جس نے منہ موڑ لیا اس کے بعد تو یقیناً وہی لوگ سرکش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ جب کبھی ان میں سے اللہ تعالیٰ انہیں کتاب و حکمت دے اور وہ بڑے مرتبے کو پہنچ جائیں اور پھر اس کے بعد اسی زمانے میں اللہ کا اور رسول آئے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت اور امداد کرنا ان کا فرض ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ اپنے علم و نبوت کی وجہ سے وہ اپنے زمانے میں آنے والے یا اپنے زمانے کے بعد آنے والے نبی کی اتباع اور امداد سے رک جائیں۔ ایک عہد تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا، عہد الست، اور مفسرین کی رائے کے مطابق یہ عہد بھی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے لیا، یہ عہد بھی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا تمام انبیاء سے، کہ وہ میری طرف سے بھیجے ہوئے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا علیحدہ کہ میری طرف سے جب بھی کوئی نبی یا رسول آئے تم اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت و مدد کرنا۔ بے شمار انبیاء تو ایسے ہیں جو ہم اثر ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ سب دعوت اللہ کے کام میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار تھے۔ پھر جو عہد انبیاء سے لیا گیا اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہر نبی کی امت پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے یہود پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء کرام پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو نام لے کر بہت زیادہ تاکید ہے۔ بائبل میں 50 کے قریب آیات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نکلتے ہیں۔ مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ اور احمد، یہ سب نام موجود ہیں، اور کوہ فاران اور مکہ معظمہ کا نام بھی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تورات میں موجود ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بنی اسماعیل کی اولاد سے آئے گا۔ یوں نہیں ہوا کہ انسانیت کو اندھیرے میں رکھا گیا ہو اور اچانک ایک نبی آ جائے، بلکہ تورات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسی واضح نشانیاں موجود ہیں کہ عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے، وہ جب آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پر انور دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی ہیں نبی منتظر، یعنی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور اسلام قبول کر لیا۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا گیا اور ان کی کتابوں میں آنے والے نبی کی بشارت بھی دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کا عہد نہیں لیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور قرآن و حدیث میں کسی آنے والے نبی کی، اور قرآن و حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی آنے والے نبی کی بشارت بھی نہیں دی گئی۔
پورے قرآن و حدیث میں کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، نہیں کوئی دکھا سکتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے لیا اور مجھ سے بھی لیا، اور نہ ہی یہ کہ یہ عہد میں تم سے بھی لیتا ہوں کہ میرے بعد آنے والے انبیاء پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ مگر قرآن مجید میں کئی آیات اور 20 احادیث موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہا گیا۔ البتہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے، مگر اس وقت ان کی حیثیت آپ کے متبع کی ہوگی، وہ شریعت محمدی کی پیروی کریں گے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت عامہ اور امامت عظمیٰ ہی کی دلیل ہے کہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ آیت نمبر 82 میں بھی اسی بات کی تکمیل کی گئی، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان پختہ عہد اور بشارتوں کے بعد بھی جو شخص تعصب کی راہ اختیار کرے اور اپنے آپ کو دین کا اجارہ دار سمجھے اور مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے تو اس سے زیادہ نافرمانی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مخالفت عہد پر وعید سنائی ہے کہ جو نبی آخر الزماں کی تصدیق نہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نافرمان اور سرکش لوگوں میں ہوگا، اطاعت الہی کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ہر ایک پر واجب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرے اور حلقہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین۔